نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا یہ حدیث ہے کہ میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے؟ حدیث تو نہیں ہے، لیکن یہ ان پرنسپل بات درست ہے کہ کی طرح سے مراد مرتبہ نہیں ہے، کی طرح سے مراد ہے کہ اس طرح کا کام کریں گے، اور صرف علماء نہیں، پوری امت ہی بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ یعنی نبیوں والا کام ختم نبوت کی برکت سے شفٹ ہوا ہے اس امت کو۔ ایک وہ ختم نبوت ہے جو پاکستانی عوام اور علماء کر رہے ہیں، ہاں وہ ختم نبوت نہیں ہے، وہ اینٹی قادیانی ہے۔ ختم نبوت وہ ہوگی جو چشتی رسول اللہ، اشرفی رسول اللہ کو بھی غلط کہے، اور یہاں پہ جو بھی فارغ بندہ ہے نا، اس سے پوچھے کیا کر رہے ہو، کہتا ہے میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں۔ ہاں وہ آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں ایک پیر صاحب کے ماننے والوں نے وہ ایک اہل حدیث مولانا صاحب کی ٹھکائی کی تھی، ناصر مدنی صاحب کی۔ بعد میں جب ان کی صلح ہوئی اور وہ پیر صاحب اور وہ ساتھ بیٹھ کے لڑے، بریلوی اور اہل حدیث ہیں آپس میں، اور جب پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم مل کر ختم نبوت پہ کام جاری رکھیں گے۔ کیسے ختم نبوت پہ کوئی کام کر سکتا ہے؟ میں دیکھتا ہوں نا آج اہل حدیث بھی بول جائیں ذرا چشتی رسول اللہ، اشرفی رسول اللہ کے اوپر، اور اس کی لکیر پیٹیں، تو میں دیکھتا ہوں ان کو کیسے وہ برداشت کرتے ہیں۔ بریلوی تو ویسے ہی بولنے جوگے نہیں ہے، صرف اشرفی رسول اللہ پہ بول سکتے ہیں، یہ لوگ کہاں سے ختم نبوت پہ کام کریں گے؟ تو آج کل جو بندہ کوئی بھی دین کا کام نہیں کر رہا ہوتا نا، وہ کہتا ہے میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں۔ ختم نبوت کی کاز کو ان لوگوں نے بدنام کر کے رکھ دیا، مزاح بنا کے رکھ دیا بھائی، جہاں کہ بھی جی آئیں مل کر ختم نبوت پہ کام کریں۔ یہ کون سا ختم نبوت کام ہے بھائی کہ جس میں آپ ایک فرقے کو ٹارگٹ کیے ہوئے، آپ نظریات کو ٹارگٹ کریں۔ چاہے صوفیاء نے کشف کے نام کے اوپر ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا، خواہ عقیدہ امامت کو ڈیوائن کر کے کسی نے پیش کیا، خواہ کسی نے ڈائریکٹ چشتی رسول اللہ پڑھوایا یا اشرفی رسول اللہ کو انڈورس کیا، سب کے سب لوگ ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے والے ہیں۔ اس لیے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ختم نبوت پہ کام صرف ہمارے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے۔ ہماری لائف سٹوری کے اندر ایک بھائی انگلینڈ سے آئے، انہوں نے لائف سٹوری سنائی۔ ان کا تعلق پہلے ختم نبوت کی ایک تحریک سے تھا جو انگلینڈ میں کام کر رہی ہے، دیوبندیوں کی، جو کراچی کا ایک مفتی بھی کہتا تھا نا، وہاں پہ ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں سہیل بابا صاحب، اچھا وہ نا ہی بابا جے، یہ بابے شاہی کوئی نہیں، یعنی جو ہم بولتے ہیں نا نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے شاہی کوئی نہیں، تو وہ یہ بابا سے بھی ایک اوپر کا ورژن ہوتا ہے بابا، ہاں وہ ان کی کاسٹ ہے ویسے بابا، یہ وہ والا بابا نہیں ہے ویسے، لیکن وہ تو وہ کہنے لگے کہ میں ان بابا صاحب کے ساتھ اٹیچ ہوں، ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں۔ میں نے نیچے نا اسی وقت ریئل ٹائم کمنٹس کیا، یہ جو آپ کے بابا صاحب ہیں کبھی انہوں نے اشرفی رسول اللہ، الامداد رسالہ اور چشتی رسول اللہ میں بولا ہے؟ تو وہ مسکرا پڑے اور انہوں نے کہا کہ جس پہ بولیں گے تو وہ تو ان کے اپنے چندے بند ہو جائیں گے، کیونکہ جن سے چندے لے کے یہ لوگ کھا رہے ہیں وہ تو اپنے بابوں کے خلاف ایک جملہ سننے کے لیے تیار نہیں، لہٰذا یہ ختم نبوت پہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ ختم نبوت پہ کام نہیں ہے، یہ اینٹی قادیانی کام ہے۔ ختم نبوت پہ کام ہم کر رہے ہیں، نہ قادیانی دجال کو کوئی ہم رعایت دیں گے، نہ کشف کا عقیدہ رکھنے والے کسی دجال کو ہم کوئی رعایت دیں گے، نہ عقیدہ امامت کو بگاڑ کے پیش کرنے والے کسی دجال کو رعایت دیں گے، نہ چشتی رسول اللہ کو انڈورس کرنے والے کو رعایت دیں گے، نہ اشرفی رسول اللہ کو انڈورس کرنے والے کو رعایت دیں گے۔ بالکل سیدھی سی بات ہے۔ جو لوگ نبی اسلام کی شان مبارک میں بہت زیادہ غلو کرتے ہیں، ان کو روکنے پر آگے سے کہتے ہیں کہ آپ نبی کی شان کو ناپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا جواب بڑا آسان ہے، اس کا جواب یہ ہے، ان لوگوں کو آپ یہ کہا کریں کہ دیکھیں کرسچن جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو کہیں گے نہیں جی وہ اللہ کے بیٹے تو نہیں ہے، انہیں کہیں کہ جی وہ پھر آگے سے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ حضرت عیسیٰ کی شان کم کر رہے ہو، پھر یہ آپ کو پتا کیا جواب دے گا کہ نہیں ہم شان کم نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ نے تو واضح فرمایا لم یلد ولم یولد، اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی شان سے بڑھائیں گے تو پھر توحید میں نقص آ جائے گا ہماری، ہم ان کی شان کم نہیں کر رہے بلکہ جس لیول پہ وہ ہیں اس لیول پہ رکھ رہے ہیں، اسے بڑھا نہیں رہے۔ ہوں آئے نا داڑھ تھلے، تو پھر انہیں بخاری کی حدیث سنائے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا، تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، محمدن عبدہ ورسولہ۔ تو یہ تو نبی علیہ السلام خود کہہ کے گئے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے تو نہیں فرمایا کہ تم ماپ رہے ہوگے۔ ظاہر ہے کہ جہاں پر توحید کا معاملہ آئے گا تو وہاں پہ تو ہم سٹرکٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ ال عمران میں فرما رہے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت دیں اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرو، بسبب اس کے کہ ہم نے اس پہ کتاب نازل کی، یہ سب کچھ ہوا۔ کیا اللہ تعالیٰ تمہیں انبیاء اور فرشتوں کی عبادت کرنے کا کہے گا بعد اس کے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہوئی ہے اپنی کتاب کے ذریعے؟ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہ ناپنے والا معاملہ نہیں ہے،
ہم وہ بتا رہے ہیں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی چیز خود فرما دیں تو آپ حضور کو تو نہیں کہنا کہ آپ ناپ رہے ہیں. ابو داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث ہے, ایک صحابی حضور کو آ کے سجدہ کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں سر اٹھا, یہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ہیرا نامی شہر میں دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں, ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ آپ نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے. اور اس میں ابو داؤد میں تو یہاں تک الفاظ ہیں, جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے, کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا مجھے کیوں کر رہے ہو؟ وہاں تو صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ اپنی شان خود ناپ رہے ہیں, کہ تعظیم کا سجدہ تو فرشتوں نے آدم کو کیا, یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کیا, تو آپ تو امام الانبیاء ہیں, ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ عشق دے چلے نمبر لے گئے, عقل والے ہیں انجے عمرہ گالیاں, اور عشق دے چلے ایتھے میرے تو ذلیل, اگے جا کے اللہ نے انہوں نے ذلیل کرنا ہے. عقل والے بڑھو. ہاں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی تم فرماؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے, نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے چلے نہیں. تو اس طرح ان کو بتائیں. میری کئی ایک ویڈیوز ہیں الحمدللہ اس پہ. قرآن حکیم میں جو آیات انبیاء کے بارے میں سخت آئی ہیں وہ صرف اللہ اپنے انبیاء خاص کر نبی علیہ السلام کے بارے میں کہہ سکتے ہیں, عام لوگوں کو اجازت نہیں. تو عام لوگ تو کہتے بھی نہیں ہیں. عام لوگوں کو آپ یہ بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اللہ کی بات بھی ریپیٹ کریں, تو پھر آپ کافر ہیں, کیونکہ آپ قرآن کے منکر ہیں. اور جہاں ضرورت پڑتی ہے عام لوگ اس بات میں بھی اپنی بات ایڈ کر کے کرتے ہیں. اس میں میں نے ان کو اتنی بڑے لیول کی پھکی دی ہوئی ہے, قیامت تک بھی ڈکار مارتے رہنا تب وہ ہضم نہیں ہونی ان کو. وہ صحیح بخاری میں کم از کم 4 مقامات پہ سیدنا ابو بکر کا خطبہ ہے. جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی, حجرہ عائشہ میں گئے, کفن ہٹایا, رسول اللہ کو ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. حضور کی میت کو خطاب کیا یا رسول اللہ. اسی کے تحت ہم قبر رسول پہ یا رسول اللہ جو صحابہ کرام پڑھتے تھے وہ بالکل حضرت ابوبکر نے تو یہ عمل کر کے بتایا نا. تو باہر نکل کے آپ نے خطبہ دیا, کیونکہ حضرت عمر کہہ رہے تھے جو کہے گا کہ حضور فوت ہو چکے میں اس کی گردن اتار دوں گا. آپ نے کیا خطبہ دیا؟ حمد و صلات کے بعد پہلا جملہ وہ بولا جو نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں تھا, لہذا نہ وہ اللہ کا فرمان تھا نہ نبی کا فرمان تھا. من کانا یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو کوئی بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا یا آج تک کرتا آ رہا ہے وہ جان لے کہ محمد مر چکے ہیں, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فإن اللہ حی لا یموت, بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. یہ کون سی آیت حدیث حضرت ابوبکر نے پڑھی ہے جی؟ اللہ کہہ سکتا ہے, تسی نہیں کہہ سکتے. تسی نے تو کہہ دیتا ہے, حضرت ابوبکر نے کہا نا, پیغمبر تو نہیں ہے, اللہ بھی نہیں ہے, امتی ہے. بعد میں پھر آیت پڑھی انک میت و انہم میتون, سورہ الزمر آیت نمبر 30. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے, تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. پھر آیت پڑھی آل عمران 144 وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول, اگر یہ قتل ہو جائیں یا مر جائیں, یا پاکستان میں ترجمہ کر دیں شہید ہو جائیں یا وصال شریف فرما جائیں, تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یہ غزوہ احد کے موقع پر آیات نازل ہوئی تھی جب حضور کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی. المستدرک للحاکم میں پوری حدیث موجود ہے. یہ بخاری میں یہ 2 آیات حضرت ابوبکر صدیق نے آیات بعد میں پیش کی, پہلے اپنی بات کی. تو اب مجھے فتویٰ چاہیے حضرت ابوبکر کے اوپر 295 سی لگوائیں کہ جو انہوں نے رول بنائے ہوئے ہیں, اللہ کہہ سکتا ہے بندے نہیں کہہ سکتے, بندے نہیں کہا جائے. اور بخاری میں تو 2 آیات ہیں نا, المستدرک للحاکم میں بھی یہی حدیث آتی ہے. وہاں پہ حضرت ابوبکر نے جو خطبہ دیا ہے نا, اس میں ایک تیسری آیت کا بھی ذکر ہے. سورۃ الانبیاء کے سٹارٹ میں وہ آیت ہے, آیت نمبر 8 وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین. ہم نے کوئی نبی ایسا نہیں بنایا تھا کہ جس کا جسم کھانے کا محتاج نہ ہو, اور نہ وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ دنیا میں رہتے. تمام انبیاء کا ذکر کر دیا حضرت ابوبکر نے کہ سب کے سب انبیاء کھانا کھانے کے بھی محتاج تھے اور موت بھی انہیں آنی تھی. لہذا جسے موت آ جائے وہ خدا نہیں ہے, اور جو خدا ہے اسے موت نہیں آتی. ان پڑھ لوگ دینی علماء کی تقلید کرتے ہیں تو ان تک دعوت کیسے پھیلائی جائے؟ ہاں جیسے ہم پھیلا رہے ہیں. یہ سب سے کریٹیکل کوسچن ہے اس امت میں, گمراہی کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ابھی تک جن لوگوں کو درد پیدا ہوا, جن کے دل دکھی ہوئے کہ لوگوں نے رسول اللہ کا راستہ چھوڑ کر اپنے بابوں کو بزرگ مان لیا, انہوں نے اپنے طریقے سے کوشش کی کہ لوگوں کو توحید پر لایا جائے, قرآن و سنت کے حوالے پیش کیے جائیں, لیکن بیچارے ناکام رہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جن لوگوں کو یہ حوالے پیش کر رہے تھے وہ تو قرآن و سنت کو مانتے ہی نہیں ہے, آئینی طور پہ مانتے ہیں. جیسے ہمارے ملک میں بھی
आर्मी चीफ आईनी तौर पे तो वजीर आजम के अंडर ही होता है, लेकिन प्रैक्टिकली, हाँ प्रैक्टिकली आप देख लें कि पिछले 6 सालों के अंदर 5 वजीर आजम चेंज हो चुके हैं, आर्मी चीफ एक ही है। ठीक है, प्रैक्टिकली ये होता है। इस तरीके से प्रैक्टिकली ये होता है कि ये लोग सिर्फ बात करते हैं कि हम कुरान और सुन्नत को मानते हैं, बाकी ये अपने बाबों को मानते हैं। तो इसका हाल ये नहीं कि इन्हें कुरान और सुन्नत पेश करके तो कुरान और सुन्नत की तौहीन करवाई जाए इनके हाथों, बल्कि इसका हाल ये है कि इनकी नजरों में वो बाबे बेइज्जत कर दिए जाए जिनकी वजह से ये कुरान और सुन्नत का इनकार करते हैं। ये कह के ओ जी ये कल का छोकरा अली, इसको बात कहां से समझ आ गई, हमारे अहमद बरेलवी साहब को ये बात नहीं पता थी, हमारे अशरफ थानवी साहब को ये बात नहीं पता थी। तो फिर आप उन्हें कहें रुको जरा, सब्र करो। अगर यही बात थी तो अशरफ थानवी साहब ने ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह और अल्लाहुम्मा सल्ली अला व नबीना अशरफ अली कलमे को एंडोर्स क्यों किया, ख्वाब में भी और बेदारी में भी। और आला हजरत ने फतावा रज़विया के अंदर सबा सनाबल किताब की तारीफ क्यों की, जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया लिखा हुआ था जो हश्र बहिश के अंदर भी मौजूद था। हाँ, फिर लोग सोचेंगे वाकई यार जो कलमे के मामले में इतना बड़ा ब्लंडर कर गए तो बाकी चीजों में वो कर सकते हैं, फिर दिमाग की गिरे उनकी खुलेंगी। ये है इंजीनियर की डॉक्ट्रिन। हाँ, इंजीनियर की डॉक्ट्रिन ने काम किया, देख लें सदियों से जो काम नहीं हो सका। जनाब मुझे आज भी याद है जब हम बाबों को ललकारते थे ना, 2010-11 की बात है, उस वक्त तो चंद 2 वीडियोस देखते थे, तो अगर मेरी वीडियो के नीचे 100 कमेंट्स होते थे तो 90 से ज्यादा मुझे गालियां होती थी। और आज उन बाबों की मीम्स बन रही हैं। और इंजीनियर साहब के स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं हाथ हौला रखा है, काम चुप के रखो। और ये वो लोग हैं जो कल तक हमें समझाते थे कि जनाब ना बाबे को हाथ पाओ। हम आपको कहते थे बाबों को हाथ डाले बगैर काम नहीं चलेगा। बनु उमैया को हाथ डाले बगैर अहले बैत का दिफा नहीं हो सकता। बाबों को हाथ डाले बगैर कुरान और सुन्नत की तौहीद और कुरान और सुन्नत की तालीमात आप उम्मत तक नहीं पहुंचा सकते। ये है जी इसका तरीका। और बाकी मेरा आप इंटरव्यू मजलिस 50 देख लें, और उसके बाद दावत करनी कैसे है वो मजलिस 100 एक ही वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है, कोई हजारों वीडियो देखने की जरूरत नहीं। मेरी एक वीडियो बाबों का खुदा वर्सेस किताबों का खुदा, ऑलमोस्ट 5 घंटे की वो वीडियो है जिसमें मैंने 50 मिसालें दी हैं कि एस्टेब्लिश दीन क्या है, कुरान और सुन्नत का दीन क्या है, और लॉजिकली भी कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में एक एक चीज क्लियर की है। आपने इस दुनिया में किसी पे एहसान करना है ना तो उसे 2 काम करवा दें। एक तो उसे कहें कि बगैर प्री डिटरमिनेड रिजल्ट्स के बगैर कुरान तर्जमे से एक दफा पढ़ ले, तफसीर के बगैर, और जो उसमें लिखा है वैसे ही उसे कबूल करें। और दूसरा मेरी मजलिस 100 देख ले, किताबों का खुदा बाबों का खुदा, ये डिफरेंट है। अकीदे में तो एक ही मानते हैं लेकिन तालीम